الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اس محنت کا مقصد دین کو زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین کے سوا کامیابی کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہے دنیا اور آخرت میں، یہ دین ہی میں ملے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام دین ہے، اور اس کا عملی نمونہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے تھے۔ اس لیے ان کی اتباع کے ساتھ دین ہے۔ جب ہم اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی چیزوں کی کثرت اور قلت پر نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا دار و مدار دین کا ہونا نہ ہونا یہ ہے۔ اگر دین زندگیوں میں ہے، اس کے پاس اگر مال نہ ہو، اسباب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کر دیں گے۔ صحابہ بغیر مال کے اور اسباب کی قلت کے اور اپنے عادت کے قلت کے باوجود صحابہ کامیاب رہے، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں دین تھا۔ تو ہماری اس چلت پھرت، ہماری اس محنت کا مقصد دین کا زندہ کرنا، اپنی زندگیوں میں دین آوے، پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے، سارے دنیا کے انسانوں میں دین آوے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے۔
اس امت کا کام ہے۔ اپنی ذات سے ہر انسان دین کو سیکھے اور پھر اس پر خود عمل کرے اور پھر اس کو پھیلائے ساری دنیا میں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و تسلیمات کو بھی دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا۔ دعوت کا وجود، دین کا وجود، دین کے وجود کے لیے دعوت کی وجود ضروری ہے کہ دعوت سے دین زندہ ہوتا ہے۔ دعوت نہیں ہوتا ہے تو دین مٹ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے نبیوں کو دعوت کی محنت دے کر بھیجا۔ نبی تشریف لاتے تھے تو نبی کی محنت سے دین دعوت زندہ ہوتا تھا اور دعوت کی برکت سے دین زندگیوں میں آتا تھا، اور دین کی آنے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون آتا تھا، انصاف آتا تھا، محبتیں الفتیں پیدا ہوتی تھی، اور جو ہے آپس کی بھائی چارگی پیدا ہوتا تھا دین کی وجہ سے۔ اس لیے دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور دین پر چلنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانا بھی ہر ایمان والا کا کام ہے۔ وہ دین کو پھیلائے، دوسروں کو سکھائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ دین کو سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے اہل کو بھی سکھاؤ، اپنے آس پاس والوں کو بھی سکھاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر ان کی تربیت فرمائی۔ ہر صحابہ دین سیکھنے والا تھا، ہر صحابہ دین کو محنت کرنے والا تھا اور دین پر چلنے والا تھا۔ وہ مسجدوں میں جاتے تھے تو دین سیکھنے کی نیت سے جاتے تھے، طالب بن کر جاتے تھے کہ نماز بھی اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی نیت سے مسجدوں میں جاتے تھے، اور جب مسجد سے آتے تھے تو اس علم کو سکھانے کی نیت سے آتے تھے کہ جن کے پاس یہ علم نہیں ان کو یہ علم دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے، بیوی بچوں کو دیتے تھے، تو وہ معلم بن کر واپس ہوتے تھے مسجد سے۔ مسجد میں طالب بن کر جاتے تھے اور مسجد سے واپس ہوتے تھے معلم بن کر، اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے، جان لگانے کی شوق سے، اللہ کے راستے میں شہادت کی شوق سے پھرتے تھے۔ ایسا ذہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے صحابہ کی، مردوں کی، عورتوں کی، اللہ کے راستے میں پھرنے کا اور دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ایسا شوق اور جذبہ صحابہ کے اندر، مردوں عورتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ ہر مرد عورت، بوڑھے بچے جوان اس شوق سے ساتھ انتظار میں رہتے تھے کہ کب اعلان ہو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ وہ ضرورت کے کام میں لگتے تھے لیکن اس کو مقصد بنا کر نہیں لگتے تھے، بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی اعلان ہو۔ الصلاۃ جامعۃ کا عنوان پر، نماز کے عنوان پر بلائے جانے کے انتظار میں ہوتا تھا۔ صحابہ سمجھتے تھے اس اعلان کا مقصد کیا ہے۔ اس اعلان کا مقصد ہے اللہ کے راستے میں جان کا بازی لگانا اللہ کے دین کے لیے۔ تو صحابہ فوراً مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، فوراً۔ وہ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے ضرورت کی وجہ سے،
اور یہ کہا جاتا تھا کہ اب تو تقاضا پورا ہو گیا ہے، اب باقی سارے تم اپنی ضرورتوں میں مشغول رہو، لیکن جب اعلان ہو اور بلائے جاوے تو پھر آ جانا۔ ان کا یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا کہ میرا جان، میرا مال اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہ سارے پرانوں کی مجمع ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے محنت کی، قربانی دی، سالوں سال ہر سال اس راستے میں چلے ہیں، اور پیچھے آنے والوں کے لیے ایک راستہ محنت کا تیار کیا ہے۔ یہ وہ مجمع ہے جو سارے دنیا کے لیے نمونہ ہے اور سارے دنیا کے تقاضے پورا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس وقت بھی ان کے سامنے کوئی تقاضا رکھا جاوے تو یہ اسی وقت اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ پرانوں کی ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اصل پرانے تو صحابہ تھے، ہم تو نئے ہیں سارے۔ جتنے بھی ہم نے وقت لگایا ہوا ہے اور جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں پھرے ہوئے ہیں، بنسبت صحابہ کے ہم نئے ہیں۔ پرانے تو صحابہ تھے، قربانیوں میں، مجاہدوں میں، صبر و تحمل میں، فاقہ کشی میں، صحابہ سب سے آگے تھے۔ دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا، دین کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، دین کی خاطر دنیا کی ہر تقاضوں کو چھوڑنا، اور دین کے لیے دور دور کا سفر کرنا، اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے قبریں بنانا، اور ہمیشہ کے لیے اہل اولاد کو چھوڑ کے جانا، یہ انہی کے حصے میں تھا۔ صحابہ نے ایسے نمونے قائم کر کے گئے ہیں جو قیامت تک کوئی قوم ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جیسے صحابہ نے پیش کیا ہے۔ تو صحابہ کی اگر گہری مطالعہ کیا جاوے تو سارے صحابہ کی زندگیاں عجیب تھی۔ ہر لائن کی قربانی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے۔ انما ہمامنا الآخرہ ولیست ہمامنا الدنیا۔ صحابہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے۔ وہ جو کسی بھی ملک میں جاتے تھے صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم آخرت ہمارا مقصد ہے، ہم تمہاری یہ حکومت، تمہاری یہ ملک مال، یہ دولت ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارا آخرت اچھی بن جائے، دین والے بن جاؤ۔ ہم وہ سرمایہ لائے ہیں کہ جس سرمایہ کے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سرمایہ سے، وہ سرمایہ دین ہے۔ وہ جب ہماری زندگیوں میں نہیں تھا تو ہم دنیا میں سب سے ذلیل تھے، سب سے ذلیل قوم تھے ہم لوگ۔ جب یہ سرمایہ دین کے ہماری زندگیوں میں نہیں تھا، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے ہم اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتے تھے، حلال حرام کی ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے، انصاف اور ظلم میں ہم فرق نہیں کر سکتے تھے، ہم میں بھائی چارگی نہیں تھا، ہم ظالمانہ زندگی گزرتے تھے، اپنی قوت اور بلبوت پر ہم چلتے تھے، اور کوئی آس پاس کے ملک والے بھی ہم پر حکومت کرنے نہیں چاہتے تھے، ہم اتنے گرے ہوئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین لایا، جس دین کی برکت سے ہمیں اللہ نے دین کو نواز کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ ہم گرے ہوئے لوگ تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرمایہ تم بھی حاصل کرو،
تم بھی اپنی زندگی میں دین کو لاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ مومن صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا ہے، بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وہ پوری امت کا فکر کرتا ہے۔ اتنا فکر صرف نہیں کرتا کہ بھائی میرے ذات میں دین آوے، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں دین آوے۔ اتنا فکر صرف نہیں کرتا ہے کہ بھائی میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان مرد و عورت جہنم کی آگ سے بچ جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر اس کا فکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کا درد ہوتا ہے، حضور والی فکر، حضور والی درد۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا بھائی جبریل، مجھے اپنے امت کی پریشانی بڑھ رہی ہے، مجھے اپنی امت کی غمگینی بڑھ رہی ہے کہ موت کے بعد ان کو کیا ہوگا، یعنی آخرت میں ان کو کیا ہوگا، یہ پریشانی مجھے بڑھ رہی ہے میری امت کی۔ بحیثیت امت ہونے کے نبی کی فکر اور نبی کی درد اور نبی کی غم بھی ہماری غم بنے، فکر بنے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر زمانے کی انسانوں کو راہ دکھلانے کے لیے، گمراہ انسانوں کو راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو منقطع فرما دیا ہے، بند فرما دیا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ امت ہے ذمہ دار اس کا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے ومن آمن بی، جو بھی ہم مجھ پر ایمان لاوے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، تو اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ میری والے کام کو اپنائے اور میری والے مقصد کو مقصد بنائے، میری والے فکر درد کو فکر درد بنائے۔ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اسرائیل میں، ہر صحابی مرد و عورت کا وہ فکر، وہ درد تھا جو حضور کے دل میں تھا، وہ کڑھل تھی جو کے دل میں تھی امت کی۔ یہ وہ مجموعہ ہے 3 چلے دیے ہوئے، ہر سال 3 چلے لگانے والے، ملکوں کے سفر کرنے والے، سالوں سے اس راستے میں قربانیاں دینے والے، یہ مجموعہ ہے۔ اگر ایک مجموعہ اس صفات کے ساتھ متصف ہو کر قائم ہو جائے، کھڑے ہو جائے کہ صحابہ جس نہج کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اس طریقے کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اور جس جذبہ اور شوق کے ساتھ محنت کیا ہے، اور اس محنت کے ہر تقاضے کو پورا کیا ہے، ہر حال میں ہم بھی انشاءاللہ ہر حال میں اس کام کی، اس محنت کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ تو اس عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ مجمع اگر نمونہ بنتا ہے پورا امت کے لیے، کیا بعید ہے کہ اللہ اس مجمع کو پورا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑی سی مجموعہ اگر صفات کے اعتبار سے، باعتبار ایمان کے،
باعتبار عبادت اور بندگی کے، اعمال کے، علم کے اور ذکر کے، اور باعتبار حسن اخلاق کے، حسن معاملات اور حسن معاشرت کے، اور باعتبار اخلاص للہیت کے، باعتبار اپنے جان و مال کی قربانی کے، اگر یہ مجموعہ نمونہ بن جاوے جیسا کہ صحابہ نمونہ بنے تھے، سوالک صحابہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سوالک صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ان کی قربانیوں سے، ان کی مجاہدوں سے، ان کی دور دور کے سفروں سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دین کو زندہ فرمایا۔ تو اس زمانے میں بھی اگر وہ محنت زندہ ہو جائے اس صفات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ صحابہ نے اس محنت کو کیا تھا، جس طرح صحابہ نے اس محنت کو حضور سے سیکھا تھا اور حضور کے زیر تربیت رہ کر اس محنت کو سیکھ کر کیا تھا، اگر ہم بھی اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے اور ان کے زیر نگرانی رہ کر اس محنت کو سیکھ کر اسی ترتیب سے ہم محنت کرنے والے بن جائے، یہ کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ اس مجمع کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، سب ہماری ہمت کی بات ہے، ہم ہمت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے فارغ کریں، اس کام کے لیے فارغ کریں۔ فارغ تو ہونا ہی ہے، بہت سارے مشغول آدمی بھی فارغ ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول آدمی بھی دنیا میں ہے کہ جن کو مرنے کا بھی فرصت نہیں ہے لیکن مرتا ہے۔ بعض آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں اتنا مشغول ہوں، کیا میں آپ سے بات کروں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں، لیکن بعد میں خبر پہنچتی ہے کہ ان کا وہ بھی چل بسے، وہ بھی گئے۔ یہ دنیا رہنے کا جگہ نہیں، یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، جانا ہے، فوج کرنا ہے ہر ایک کو۔ لیکن خوش قسمت کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کے لیے۔ اور جو محنت کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اوروں کے لیے نہیں، یہ حساب نہیں لگاتے ہیں کہ میری محنت سے کتنی کی زندگی بنی اور میری محنت سے کتنے کام میں لگے، بلکہ وہ حساب یہ کرتے ہیں کہ محنت سے میرا زندگی کتنا بنا اور میں کتنا آگے بڑھا۔ یہ آدمی ہے ہوشیار، یہ آدمی ہے عقل مند، جو اس کام میں اپنی اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنی ذات کی محاسبہ کرتے ہیں روزانہ کہ بھائی کتنا کیا۔ وہ تاجر نقصان نہیں اٹھاتا ہے جو روزانہ حساب لگاتا ہے کہ بھائی کتنا بیچا، کتنا خریدا اور کتنا بچا۔ جو تاجر اس کا حساب نہیں لگاتا ہے وہ تاجر زیادہ دن چل نہیں سکتا، وہ کسی ایک وقت بیٹھ جاتا ہے نقصان کی وجہ سے۔ اس راستے میں محنت کرنے والا وہ آدمی آگے بڑھتا ہے جو اس کا حساب لگاتا ہے کہ بھائی محنت سے میرا کیا بنا، میں کتنا آگے بڑھا، میری ایمان کی حالت کیا ہے۔ ایک تعبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی کہ
कितने साहबा से? 30 साहबा से मुलाकात की। हर एक अपने ऊपर निफाक का खौफ कर रहा था, हर एक अपने ऊपर निफाक का खौफ कर रहा था। जो जितना बड़ा मोमिन होगा, जो जितना मजबूत मोमिन होगा, उसको अपने ईमान के बारे में उतना खौफ होगा। ईमान में जितना कमाल आएगा उनको उतना खौफ लायक होगा ईमान के बारे में। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं जो घर में अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ बैठे हुए थे, तो अपने दिल की हालत को दोस्त देखा कि वो हालत नहीं रहा दिल में, जो नहीं रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में रहते हैं। तो वो ये कहकर घर से निकले कि नाफका हंज़ला मुनाफिक हो गया है। और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि हंज़ला क्या कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। कैसे? तो मैं जब रसूल रस्म के दरबार में होता हूँ तो दिल का एक हालत होता है, जन्नत सामने होता है, जहन्नम सामने होता है, आखिरत मौत के बाद जिंदगी सामने होता है, अल्लाह जल्ल शानु का इस्तेज़ार दिल में होता है। गोया कि आंखों से देख रहा हूँ वो सारी चीजें, लेकिन जब अपनी बीवी और बच्चों में आता हूँ तो ये हालत बाकी नहीं रहती। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि भाई ये हालत तो मेरी भी है। तो फिर चलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हालांकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला कौन थे? जिनके ईमान के बारे में ये कहा गया कि अगर उनके ईमान को एक पल्ले में रख दिया जावे, तमाम ईमान वालों के ईमान एक पल्ले में रख दिया जावे, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की पल्ला झुक जाएगा। ईमान में सबसे ज्यादा ऊंचे तबके का जो आदमी है पूरी उम्मत में, वो भी डर रहा है अपने ईमान के बारे में। ईमान की कमाल की अलामत है कि मोमिन अपने ईमान के बारे में डरे और रोजाना ईमान की मेहनत को अपने लिए जरूरी समझे। और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रोजाना दावत दो, इनफरादी तौर पर 20-25 आदमियों को दावत दो ताकि तुम्हारा ईमान बढ़ता रहे। इसलिए कि ईमान बढ़ता है, घटता है। दावत से ईमान बढ़ता है, दावत नहीं देता है तो हालात से मुतासिर हो जाता है इंसान, फिर ईमान घटता है। हमारे घर साहबा के घर से ज्यादा आला नहीं है दीन के एतबार से, फिर भी वो अपने घरों में होते हैं तो ये कहते हैं कि नाफका हंज़ला, कि घर की हालत ने मेरे दिल को बिगाड़ दिया है, घर के माहौल से मेरा दिल मुतासिर हो गया है, मेरा दिल की वो हालत नहीं रही जो हुजूर के दरबार में रहते थे। फिर हमारा घरों का क्या हाल है? हम कितने भी दीन चिल्ले दिए हुए हैं, जितने भी पुराने हैं, कितने भी बड़े दीनदार हैं, हमारे घरों में भी तालीम है, हमारे घरों में भी दीन की चर्चे हैं और जिक्रुल्लाह होता है, तिलावत कुरान पाक होती है बहुत। लेकिन साहबा के घरों की दीनी हालात के मुकाबले में हमारा घर का दीनी हालत इतना ऊंचा नहीं है। फिर भी वो अपने घरों से ये कह कर निकलते थे, हाँ नाफका हंज़ला। तो हम सिर्फ साल में 4 महीने लगाकर 8 महीने अपने घरों में रहकर हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान की सतह वैसा रहे जैसे साहबा का। ये मुमकिन है? इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, रोजाना मेहनत घर की, मस्जिद की, अपने मोहल्ले की, अपने लिए काम बढ़ाने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए। जब हमारा ईमान बढ़ेगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा।
محنت کرنے والا کا ایمان بڑھے گا تو کام بھی بڑھے گا. ہر ایک اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی یقین کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیزوں سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، یہ ایک فاسد چیز ہے جو انسانی اعمال کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ غلط یقین، چیزوں سے ہونے کا، اسباب سے ہونے کا یہ یقین انسانی اعمال کو بگاڑ دیتا ہے. یہ غلط یقین ہے. اور انسانی اعمال کو سدھارنے والا اور انسانی ماحول کو سدھارنے والا جو یقین ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ ہے انسانی ماحول کو سدھارنے والی چیز. آج ساری دنیا میں جو انتشار ہیں، ساری دنیا میں جو خلفشار ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سارے غلط یقین کی بنیاد پر ہے. چیزوں سے ہونے کا یقین، حکومت سے ہونے کا یقین، مالوں سے ہونے کا یقین، شکلوں سے ہونے کا یقین، یہ سارے غلط یقینوں کی بنیاد پر سارے لڑائیاں ہیں، سارے جھگڑا ہیں، اجتماعی، انفرادی، ملکی اور عالمی سطح پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ جو انتشار ہے وہ سارے انتشار اس کی وجہ سے ہے. تجارتوں میں، کاروبار میں، زراعتوں میں، دفتروں میں جو انتشار ہیں وہ اس فاسد یقین کی وجہ سے ہے. جتنی خرابیاں وجود میں آتی ہے وہ یقین کی فساد کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور جتنی اچھائیاں اور بھلائیاں وجود میں آتی ہے وہ صحیح یقین کی وجہ سے آتی ہے. ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے بدن میں ایک لوتڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے. وہ جب فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. سارے اعضاء و جوارح کی حرکات اور سارے اعضاء و جوارح کی اعمال بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اور دل ایمان کی جگہ ہے. دل کس کی جگہ ہے بھائی؟ ایمان کی جگہ ہے. زبان سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ پیر اعضاء و جوارح سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایمان پیدا ہوتا ہے کہاں؟ دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے نبیوں کے محنت کا میدان لوگوں کا دل تھا، اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے. کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ آسمان خود نہیں بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے. زمین خود نہیں بنی ہے، اللہ نے بنائی ہے. یہ چاند ستارے، یہ سمندر کے موجیں، اور یہ پہاڑیں، یہ جنگلات، یہ بیابان، میدان، یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے بنایا. اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا ہے. پھر ایک دن آئے گا اس کا وجود نہیں رہے گا، پھر اللہ چاہے گا وجود دے گا. ساری کائنات کی وجود اللہ چاہے ایک آن میں فنا کر دے، کالعدم ہو جائے، پھر چاہے وجود دے دے. وہ قادر مطلق ہے. لا الہ الا اللہ. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز چھوٹا بڑا اسی کا محتاج ہے. اپنے وجود میں، اپنی فنا میں کوئی چیز اپنی ذات سے وجود میں نہیں آ سکتا، اور کوئی چیز اپنی ذات سے فنا نہیں ہو سکتا بغیر اللہ کے ارادے کے. بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ کے ارادے کے. کوئی چیز
کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے ارادے کے. یہ ہے وہ یقین، وہ سرمایہ جو پوری دنیا کی بگڑی ہوئی حالات کو سدھار دیتا ہے، سدھار دے سکتا ہے. آن ہی آن میں پوری دنیا کا حالت سدھر جاوے اگر آن ہی آن میں پوری دنیا کے بسنے والی انسانوں کا یقین صحیح ہو جاوے. جو لڑائی، خونریز لڑائی، روزانی روزمرہ کے جو احوال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ آگ جل رہا ہے، یہ اس کا فوری، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر یہ ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں سلامتی اور اطمینان قائم ہو جاوے اور بھائی چارگی قائم ہو جاوے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ یقین کو صحیح کر لو. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پورے دنیا کی مسئلہ حل ہونا ایک رات کا مسئلہ ہے. پوری دنیا کی مسئلہ حل ہونے کا یہ ایک رات کا مسئلہ ہے. اگر ایک رات میں پورے دنیا کے انسانوں کا یقین سدھر جاوے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، یہ یقین صحیح ہو جاوے ساری دنیا کے انسانوں کی ایک رات میں، تو صبح سے پوری دنیا میں امن و سلامت کی ہوائیں چلنے لگے، دوستی اور محبتوں کی ہوائیں چلنے لگے، بھائی چارگی کی ہوائیں چلنے لگے، ظلم و ستم ختم ہو جاوے، امن و امان قائم ہو جاوے. ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا حکومت تھا اور 400 سال تک، کتنے سال تک؟ 400 سال تک دنیا کے کافر و مشرک مسلمانوں کو دیکھ کر چلتا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چلتا تھا، اور کسی کو یہ ہمت نہیں تھا کہ کسی مسلمان کی خون ریزی کرے، کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرے. امن و امان اتنا قائم تھا، مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مسلم کا بھی اپنی جان، مال اور آبری عزت کا کوئی خوف نہیں تھا. پوری دنیا 400 سال تک مسلمانوں کو دیکھ کر چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ زمانہ وہ سنہری زمانہ تھا کہ انسانوں کی زندگیاں ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اعمال صالحہ سے، تقوی سے بھرے ہوئے تھے. حرام کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا اور ہر قسم کی ظلم و ستم سے بچنا. کہ غیروں کے دلوں میں بھی ایمان والوں کا اتنا اعتماد تھا کہ ایک کافر باپ سفر میں جاتا ہے اور اس کا ایک نوجوان لڑکی اس کو کس کے پاس رکھ کے جائے گا، حالانکہ آس پاس میں انہی کے خاندان ہے، لیکن وہ بیوی اور شوہر دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی اس کو رکھ کے جانا معمول نہیں ہے، اس کو ہمارے پڑوس کی جو مسلمان گھر ہے اس گھر میں رکھ کے جاؤ، تو اس کی عزت کا آبرو کی حفاظت ہو جائے گی. کتنا اعتماد تھا مسلمانوں پر، اندر کی ایمان کی وجہ سے، اور سر سے لے کر پیر تک کے اعضاء و جواہری کی صحیح استعمال کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ اعتماد کافروں کے دل میں تھی.
یہ لوگ صحیح چلنے والے ہیں، یہ لوگ انصاف کرنے والے ہیں، یہ لوگ ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ دغا بازی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی زندگی کو بنانا ہے اس محنت کے ذریعہ، اور پھر دوستوں یہ زندگی لے کر ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے۔ جب دنیا ہماری زندگی دیکھ کر مطمئن ہو جائے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ سچ توڑتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ رشوت نہیں لیتے، سود نہیں کھاتے، یہ غریب پرور ہے، غریبوں کو مسکینوں کی حمایت کرنے والا ہے، تو پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی اعتماد پیدا ہو جائے گی۔ پھر جب ہم دنیا کو دعوت دیں گے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگیں گے، یہ اچھے آدمی ہیں، سچے ہیں۔ نبی اکیلے آتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اپنی قوم کی طرف سے آتے تھے، تو اپنی قوم میں چھوٹے سے بڑے ہوتے تھے، اپنی قوم کے لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور قوم جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس لیے نبی اکیلے دعوت کی محنت کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، تو ایک مجموعہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا، ایک مجموعہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ قوم کے لوگ جانتے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ ہم میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے لڑکپنی کو بھی دیکھا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اس نے، تو ایک مجموعہ ان کے ساتھ ہو گیا، ایک مجموعہ مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس طرح اگر ہم نے اپنا زندگی عملی طور پر صحیح کر لیا، اور اپنا اندر کے یقین کو صحیح کر لیا، اور اپنے اعضاء و جوارح کے استعمال کو صحیح کر لیا، اور اسلامی زندگی اپنی زندگی میں لائے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ہم محنت میں چلیں گے تو ایک مجموعہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جب محنت کو لے کر دنیا میں کونے کونے میں جائیں گے تو ایک مجموعہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے، آج ہم نے اپنی زندگیوں سے دوسروں کو اسلام کے بارے میں متنفر کر دیا، اپنی زندگیوں سے، اپنی معاملات سے، اپنی معاشرت سے، اپنی برتاؤ سے، اپنی حد تجاوزی سے ہم نے دنیا کو اسلام سے متنفر کر دیا۔ دنیا نے ہم کو دیکھ کر سمجھنے لگے یہ ہے اسلام، حالانکہ دیکھنا چاہیے تھا صحابہ کو۔ ایک عورت امریکہ میں مسلمان ہوئی تو ایک جگہ عورتوں کی تعلیم ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن، تو وہاں وہ عورت بھی گئی اور وہ تعلیم میں بیٹھی، پھر تعلیم کے بعد بیان ہوا مردوں کا، وہ بیان بھی سنی تو وہ رونے لگی اور ہچکیاں دے کر رونے لگی۔ وہ بیان کرنے والے بھی پریشان ہو گئے، بھائی کیا بات میں نے کہا؟
وہ ان کے دل کو لگی ہے کیا بات ہے. پر کچھ دیر بعد ایک پرچی اس نے بھیجا. اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے بڑی شوق سے اسلام قبول کیا تھا، مسلمان ہوا تھا. میں نے بہت دنوں سے قرآن کی ترجمہ پڑھ رہا تھا اور مسلمانوں کی زندگیوں کی مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے اسلام پسند آیا. اور بھی مذہبوں کو میں نے ٹٹولا، لیکن کہیں بھی میرا دل کا سکون نہیں پایا. میں نے اسلام کو دیکھا تو مجھے اسلامی پسند آیا، تو میں مسلمان ہو گیا. اور یہاں جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادی کی سارے جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے. اور میں نے پھر بھی اسلام کو قبول کیا. میں جانتا بھی تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو سارے جائیداد سے میں محروم ہو جاؤں گا. میں قبول کر لیا. اب مسلمان ہونے کے بعد مجھے یہ شبہ لگ رہا ہے کہ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. اس لیے کہ جب راستے میں میں چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، تو ہماری اس زندگی کو، جس زندگی کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اسلام کی خوشبو اور اسلام کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم مائل اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں، یہ مسلمان اس ناپاک زندگی کو اپنے زبان سے چاٹ رہے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اپنی زبان سے چاٹ رہے ہیں. اب مجھے شبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے غلط کیا صحیح کیا، غلط کیا صحیح کیا. میں نے اپنے باپ دادی کے مذہب کو چھوڑ دیا. کیا بات ہے، کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ مجھے اس کا حل بتا دیجیے، ورنہ میں بڑے پریشانی میں ہوں. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے. آپ موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، حالانکہ آپ نے مطالعہ کیا صحابہ کی زندگی. اب صحابہ کی زندگی دیکھ کر مسلمان ہوتے تو پھر آپ کے دل پر یہ حملہ نہیں ہوتا، شیطان یہ حملہ نہیں کر سکتا. کل صحابہ تو دنیا سے گئے ہیں. آپ موجودہ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان میں اسلام کا کوئی بو بھی نہیں ہے. اسلام تو درکنار، اسلام کا ہوا بھی انہیں لگی نہیں ہے. یہاں تو یہاں کی ہوا سے متاثر ہے، وہ امریکہ کی ہوا سے متاثر ہے. وہ تو اسلام کی ہوا ان کے بدن میں لگی بھی نہیں ہے. آپ ان کو دیکھ کر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ صحابہ کی واقعات پڑھیں، صحابہ کے مردوں کی عورتوں کی واقعات پڑھیں، ان کی زندگی دیکھیں. اسلام در کتاب اور مسلمان در گور. اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے. اسلام کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے. آپ مسلمانوں کی زندگی پڑھیے، صحابہ کی زندگی پڑھیے، وہ قبروں میں ہے. ان کی زندگی پڑھیے تو آپ کے دل میں نا امیدی نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور آج کے مسلمانوں کو مت دیکھیے، کتاب دیکھیے. کتاب میں ہے لکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، آج دنیا کے انسانوں کو اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ کون بنی ہوئی ہے؟ جی مسلمان بنی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود یہ کر رہے ہیں، نصارہ یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی، یہود اور نصارہ بہت پہلے فارغ ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا شیطان دوڑ کر جا رہا ہے، علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک زمانہ میں شیطان کو دکھائی دیتا تھا، تو ایک آدمی نے ان کو پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. تو کہا کہ تم سارے بیوی اور بچے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بولا ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے فارغ ہو گئے. ہمارا جو ڈیوٹی تھا، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، اب ہم جا رہے ہیں. کس طرح؟ بولے ہمارا کام کرنے والے بہت سارے تیار ہو گئے ہیں جو ہم سے بھی اچھا کام کرتا ہے. یہ مسلمان ہے. ہم بھی ہار جاتے ہیں ان کے سامنے. ان کے جو کارگزاری آتا ہے سبحان اللہ، ہم بھی ہار مانتے ہیں.
ہم سے بھی زیادہ، تو ہم سارے ذمہ داری انہیں سونپ کے جا رہے ہیں. ہم ابھی فارغ رہیں گے. عمر تو بہت کچھ ہو گیا ہے، ابھی فراغت چاہیے. تو ہم تو جو ہے آج شیطان کے کارندے بنے ہوئے ہیں. شیطان کے سارے پالیسیوں کو ہم چلا رہے ہیں. حالانکہ ہم وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کو پوری دنیا میں چلانے والے تھے، اور شیطان کے سارے پالیسیوں کو فیل کرنے والے تھے ہم. صحابہ ایسے محنت کی، ایسے قربانیاں دی کہ شیطان کے سالوں کے 100 سالوں کے 1000 سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا. صحابہ نے ایسا محنت کیا کہ جو قسم کھا کے بیٹھے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا، قسم کھا کے بیٹھے. اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی تھی، محنت اتنی کی صحابہ نے. حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے عمر ابن خطاب مسلمان ہو، میں اس کو مانوں گا نہیں، اس کا تصدیق نہیں کروں گا کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو. خطاب کا دادا مسلمان ہو گیا، اگر کوئی کہے تو میں اس کو مانوں گا. لیکن خطاب عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا، یا اللہ مجھے 2 میں سے ایک عمر کو دے دو، مجھے 2 عمر میں سے ایک عمر کو دے دے. کیا عمر ابن خطاب ہے عمر ابن ابو جہل؟ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے بارے میں دعا کو قبول فرمایا، اور صحابہ کی محنت اور حضور کے رات کی دعائیں اور رونا جاری اور صحابہ کی قربانی عمر جیسے سخت دل انسان کے دل میں بھی ایمان کو داخل کر دیا. یہ وہی راستہ ہے، یہ دعوت والی راستہ. ہم پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر پھریں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں. جو آزار اور احوال سامنے آتا ہے اس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں. آزار و احوال اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے احوال کو سدھارے گا، ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا. زندگی بھر ہم نے اس محنت میں جب سے لگے ہیں یہی رکھتے جا رہے ہیں، یہی ایک آواز ہم لگاتے جا رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو بھی مسئلہ ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہاری مسئلہ حل کر دے گا. یہ ہم رٹ رہے ہیں سالہ سال. دیکھنا تو بھی ہے کہ دل میں کتنا اترا ہے، لیکن دل میں کتنا لیا ہے اس بات کو. اگر کوئی حال آوے، کوئی آزار آوے تو نماز ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ صحابہ کے حالات کو نماز سے سدھارے ہیں، اور صحابہ تابعین طب تابعین کی زندگیوں کے واقعات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے احوال ان کے سامنے آئے، وہ نماز کے ذریعے ان احوال کو اللہ سے فیصلہ کرائے، حل کرائے. آج بھی وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ اللہ اپنی شان کے ساتھ ہے، اپنی بڑائی کے ساتھ ہے، اپنی صفات کے ساتھ ہے. اللہ ہے. ضرورت ہے کہ یہ یقین دل میں اتر جائے.
भाई बुजुर्ग और दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर फैलने की जरूरत है और इसके लिए ये मजमुआ है, सबसे बेहतरीन मजमुआ है, पुरानों का है, कुर्बानी देने वालों का है, और बहुत सालों से इस राह में चल रहे हैं। इस राह की ऊंच नीच को समझते हैं। इस राह में चलने के लिए जो जिस मिजाज की जरूरत है वो मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर कम व बेश बना हुआ है। ये दावत वाली मेहनत जो है अमूमी मेहनत है। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने कौम में भेजते थे इस अमूमी मेहनत को देखकर। इस काम में चलने के लिए अमूमी मिजाज चाहिए और ये पुराने साथी सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये पूरा वो अमूमी मिजाज हासिल है। बहुत सालों से चल रहे हैं, बहुत सालों से, कभी जिम्मेदार बनकर, कभी साथी बनकर, कभी पैदल, कभी सवार, कभी दूर कभी देर, कभी करीब, और हर हाल में चल रहे हैं। ये मजमा है, मुनासिब मजमा। ये मजमा अगर तैयार हो जाता है अल्लाह पर भरोसा करके और सारे दुनिया क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत की मसला को सामने रखकर कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हो सकता है कि एक मजमा पूरे आलम की हिदायत के लिए काफी हो जाए। ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए सब तैयार हैं भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए आप हिम्मत करके बोले, अपने आप को पेश करें, जो तकाजे रखे जाएं उस तकाजे के मुताबिक अपने आप को पेश करें। हमें मुल्कों के तकाजे, पूरी दुनिया में जाना है, पूरी दुनिया में जाना है, अल्लाह के पैगाम को लेके जाना है। मुल्कों के लिए पेश करें, अपने मुल्कों के लिए पेश करें। अब्दुलरहमान साहब जी, मुल्क का नकद